دوستو آج انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ انسان کو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں لگتی، مگر کئی بار قدرت کی ایسی انوکھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور آج تک انسان انہیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور آج ہم آپ کو قدرت کے ایسے انوکھے کرشمے دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو دنیا میں مختلف مقامات پر مختلف قسم کے بادل دیکھنے کو ملتے ہیں، کہیں بہت ہی خوبصورت اور کہیں بہت ہی ڈراونے، لیکن دنیا میں اس خوبصورت بادلوں کو بھی دیکھ لیں جو کہ ہر روز صبح کے وقت صرف گولف آف آسٹریلیا میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی لیے انہیں مارننگ گلوری کلاؤڈز کہا جاتا ہے، جو کہ زمین سے صرف 100 میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں اور 10 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چلتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ایک ہی بادل پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بہت سے راؤنڈ کلاؤڈز کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ بادل آگے بڑھتے جاتے ہیں اور پیچھے سے یہ بادل ختم ہوتے جاتے ہیں، جو کہ کافی امیزنگ ہے۔ قدرت کے اس کرشمے کو 1942 میں آسٹریلیا کے ایک پائلٹ نے دیکھا تھا، اور اب یہ جگہ اتنی فیمس ہو چکی ہے کہ دور دور سے لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ سمندروں میں اکثر طوفان آتے رہتے ہیں، اور پھر پانی کی بڑی بڑی لہریں جو ہیں وہ زمین پر اور کئی بار تو گھروں میں بھی پانی آ جاتا ہے، لیکن آپ نے پہلے کبھی برف کا طوفان نہیں دیکھا ہوگا۔ دراصل طوفانی علاقوں میں سمندر کی سطح پر برف جم جاتی ہے، مگر یہ برف پانی کی طرح زمین پر نہیں آتی، لیکن جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پانی کے زیادہ پریشر کی وجہ سے برف بھی زمین پر آ گرتی ہے، اور اس طرح آئس سونامی آتی ہے۔ اور یہ آئس سونامی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح کا ایک طوفان 2019 کے آغاز میں لیک وائن بیگوکی کوسٹ پر آیا، جسے کیمرے کی آنکھ میں بھی ریکارڈ کیا گیا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس طوفان میں برف روڈز پر اور حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی۔ اور ایسا ہی ایک خطرناک طوفان کینیڈا میں بھی دیکھنے کو ملا، جس میں برف کی لہریں 40 فٹ اونچی تھیں، اور وہاں پر موجود سبھی درخت وغیرہ بھی اس برف کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ دوستو 2010 میں ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، کہ جس نے 38 سال پرانا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ کئی گاؤں اور کئی شہر بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے اور کافی زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا، مگر اسی بارش میں ایک عجیب اور بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی کہ لاکھوں کی تعداد میں مکڑیاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے درختوں پر چڑھ گئیں، اور کچھ دنوں بعد درختوں کی حالت کچھ ایسی ہو گئی، لیکن اس سے وہاں رہنے والے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ لوگوں کو تو خطرناک مچھروں اور مکھیوں سے بھی چھٹکارا مل گیا تھا۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں رشیا میں موجود ایک عجیب و غریب جنگل کی، اس میں اگنے والے درختوں کی شکلیں عجیب ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈانس کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگل کو ڈانسنگ فاریسٹ کا نام دیا گیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان درختوں کا حال یہ کیسے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ان درختوں کو 1960 میں لگایا گیا تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کی مٹی بہت ڈھیلی ہے کہ جن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا، اور بعض کے مطابق جب ان درختوں کو لگایا گیا تھا تب ان پر کسی چیز کا حملہ ہوا تھا۔ آپ جتنے بھی لوگوں سے پوچھیں گے ہر کوئی ان کے بارے میں ایک الگ ہی بات بتائے گا، اور مجھے بھی آج تک ان کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اب آپ ہی مجھے ان درختوں کی وجہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو کیلیفورنیا میں ڈیتھ ویلی نیشنل پارک میں ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جسے آج تک سلجھایا نہیں جا سکا۔ یہاں ایک تالاب موجود ہے جو کہ سارا سال سوکھا رہتا ہے، لیکن اس میں موجود پتھر خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان پتھروں کو چلتے ہوئے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ان پتھروں کے پیچھے ان کے گھسڑنے کے نشان ان پتھروں کے چلنے کا ثبوت دیتے ہیں۔ کچھ پتھروں کے پیچھے گھسڑنے کے نشان بہت ہی لمبے ہیں، اور اس واقعے کے متعلق بہت سی تھیوریز پیش کی گئی ہیں۔ ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ پتھر ہوا کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں،
मगर हवा से इतने बड़े पत्थर मूव नहीं कर सकते। 100 साल तक इस मामले को कोई भी ना सुलझा सका, लेकिन 2013 में माहिरीन ने इन पत्थरों पर जीपीएस ट्रैक लगाया और वीडियो की मदद से जानने की कोशिश की, तो पता चला कि इस इलाके में हल्की बारिश के बाद इस इलाके में बर्फ की हल्की सी तह जम जाती है और बर्फ के पिघलने से यहाँ फिसलन हो जाती है और फिर तेज हवा और फिसलन की वजह से ये पत्थर हरकत करते रहते हैं। लेकिन छोटे पत्थर हिलते हैं ये बात तो ठीक है, मगर बड़े पत्थर अपनी जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं ये आज तक किसी को भी पता ना चल सका। दोस्तों, इंग्लैंड और डेनमार्क के कई इलाकों में सर्दी के मौसम में स्टार्स लिम्बर्ड नामी हजारों चिड़ियाँ इकट्ठा होती हैं और जो नज़ारा आप भी देख सकते हैं, और ऐसा नज़ारा सूरज गुरूब होते ही देखने को मिलता है। और इन चिड़ियों की एक ख़ास बात यह है कि ये सब एक साथ ही उड़ती हैं और अगर इनके आसपास कोई और परिंदा आ जाए तो ये इस पर हमला कर देती हैं। जब ये परिंदे उड़ते हैं तो ये नज़ारा वाकई देखने के लायक होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये आसमान में खुशी से झूम रहे हों। तो दोस्तों, रोज़ाना ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।